پوچھ رہا ہوں، وہ لگا ہوا تھا کہ جی 8 رکعت والے ادھر جائیں اور 20 رکعت والے ادھر جائیں. کہاں جائے آدمی تراویح کے لیے؟ یہ واقعی لگا ہوا ہے بورڈ. یہ تو میرا خیال ہے انتظامیہ نے شاید کوئی سہولت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کچھ ایسی گیدرنگ ہو جہاں 20 اور 8 والے دونوں ہوتے ہوں، تو انہوں نے ایک جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک بیچ کی راہ نکالی، ایک راستہ ادھر ایک راستہ. ہاں ایسا کر دیا. باقی مسئلہ تو ایک ہی ہے. جن کے ہاں 20 لفظ تراویح جی جمع کا لفظ ہے. جی تراویح اس کا واحد کیا ہے؟ ترویحہ. تو 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا 4 رکعت میں ٹائم لگا ہے آرام پانا، تو یہ ترویحہ ہوا. صحیح. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہونا چاہیے تھا، تراویح نہیں ہونا چاہیے تھا. قاری صاحب گھر میں پڑھ لیں. اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک بدعت حسنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جماعت کے ساتھ پڑھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کیا ہی پیاری بدعت ہے، اور پھر رواج ہوا. آپ نے جو سوال پوچھ کیا ہی پیاری بدعت ہے اور پھر رواج ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. صحیح. تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی اصطلاح استعمال نہیں فرمائی. صحیح. دوسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، غالباً آپ کے بھانجے نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، وتر سمیت اللہ کے حبیب 11 رکعت سے تجاوز نہ فرماتے. یہ مسئلہ حل ہو گیا، مطلب یہ کہ ویسے ان کے اب آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ان کا ایک اپنا وہ ظاہر ہے، یعنی وہ تو ہے بات کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں، اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں، اور اس پر اجماع ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے. اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. اجماع تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے. ظاہر ہے ہم تو اجماع کو ہم مانتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی ہیں، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں حضرت مولانا خلیل رحمان صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں. آپ نے کیا موقف ہے یہ بتا دیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں انہوں نے جو سوال پوچھا وہ جواب بھی خود بھی دے دینا. انہوں نے کہا نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا نہیں. بھائی سوال ان سے نہیں پوچھا، آپ مجھ سے وضاحت کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور فرمایا ہذہ نعمت البدعۃ، جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ فرمایا آپ کی توضیح میں ہذہ نعمت البدعۃ، جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ فرمایا آپ کی توضیح میں کہا تھا. موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے ہیں، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فرداً نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تراویحیں ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب، یہ دونوں قرآن مجید کے حافظ قاری اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کو مقرر فرمایا. اور اسی روایت کے اندر موطا امام مالک کے اندر الفاظ ہیں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ 11 رکعتاً، 11 رکعتیں.
اچھا نتیجہ یہ یہاں- نکلتا ہے دیکھیں نا کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے چلنا نہیں تو حضرت اور یہ عمر اچھی پر بات ہے۔ الزام بنایا نا نہیں، کہ نہیں، کوئی انہوں نے الزام 20 نہیں، رکعت پڑھائیں۔ نظام نہیں، نظام اس کا پر نہیں، دلائل ہیں، یہ تو اس پر دلائل کتابیں ہیں، لیکن کتاب- آج مجھے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے کہ بہت خوشگوار انداز میں بات ہوئی۔ نورانی صاحب بڑی مزے کی الحمدللہ بات تو ہمیشہ ہے ان کو کہ تو کم از بتانے کم دیں۔ بخاری سے نیچے اتر کے موتا پہ تو آئے ہیں نا، سبحان اللہ، ورنہ تو ہر بات چلے بخاری موتا سے امام ہوتی ہے، مالک کم از پر کم بخاری سے ہم اتر کے ہر موتا پہ تو آئے ہیں۔ حدیث جو صحیح ہو مانتے ہر ہیں حدیث مانتے ہیں، اسی لیے آپ اہل حدیث ہیں۔ یہ بالکل اسی لیے آپ بالکل جی آپ فرمائیے۔ اگر آپ ہر حدیث صحیح کو مانتے ہیں تو پھر ترمذی کی حدیث کے اوپر سندن کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے آپ بالکل جی آپ فرمائیے، آپ ہر حدیث کا موقف بدل مکتب اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ ایسی نماز نہیں پڑھی، کسی بھی سند سے بات ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں اصحاب کرام نے اس کام کو شروع کیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا نعم البیت۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں کل راتوں میں 1000 رکعت نافلہ کی پڑھنی ہے، پہلے 20 دن 30 رکعت اور آخری 10 دن جو ہیں وہ 20 رکعت، 19، 21 اور 23 میں 100 رکعت، اس طرح سے 1000 رکعت کا ہمارا کل ایک کوٹا ہے جو ہمیں ادا آپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ ماشاءاللہ امام مالک تک تو پہنچ گئے، یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں پہلے باتوں سے میں، پہنچے ہوئے کچھ سر، اور کھو جاؤ گے دو چار پہلے بار۔ سے اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہت